میں نے ہاتھ سے تو بیعت کی تھی مگر میرے دل نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جس نے اسلام کی تاریخ کے سب سے ہولناک فتنوں میں سے ایک فتنے کو جنم دیا۔ جب 7ویں صدی کے ایک عظیم اور نامور صحابی نے عین جنگ کے مصلحت آمیز موڑ پر امیر المؤمنین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عجیب و غریب اور چونکا دینے والا دعویٰ کیا تو بظاہر ایسا لگا کہ حکومت وقت کے پاس اس دوہرے معیار کا کوئی جواب نہیں ہوگا، مگر دوسری طرف وہ ہستی تھی جسے کائنات باب مدینۃ العلم کہتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پلٹ کر ایک ایسا ہوش ربا اور دندان شکن جواب دیا جس نے نہ صرف اس سیاسی بازیگری کا پردہ چاک کیا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قانون عدل کا ایک ناقابل تردید اصول قائم کر دیا۔ لیکن کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس بیعت شکنی کے فوراً بعد تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے عجیب خانہ جنگی کا میدان سجنے والا تھا۔ ایک ایسا مارکا جہاں چہروں پر تقدس کے نقاب تھے مگر دلوں میں مصلحتوں کے طوفان۔ آخر کون تھی وہ فوج اور وہ کون سا خونی حوض تھا جس کا نقشہ کھینچ کر مولا نے اپنے باغیوں کو ہمیشہ کے لیے بے بس کر دیا؟ ایک ایسا سچ جس میں انہوں نے ایک ایسی غیبی اور پراسرار فوج کا ذکر کیا جو اس وقت تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ نہج البلاغہ کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ پہلی 3 قسطوں کی شاندار کامیابی اور آپ کی بے پناہ محبت کے بعد آج ہم تاریخ کے اس سب سے بڑے طوفان کا رخ کر رہے ہیں جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ آج کی اس سنسنی خیز اور معلوماتی قسط میں ہم امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ نمبر 8 سے لے کر 12 تک کا سفر مکمل کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ منافقین کے کھوکھلے پروپیگنڈے کا انجام کیا ہوا اور میدان جنگ میں مولا علی نے اپنے جگر گوشے کو شجاعت اور نفسیاتی جنگ کے کون سے ایسے الہی اصول سکھائے جو آج کی ماڈرن ملٹری سائنس کے لیے بھی ایک معجزہ ہیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس لازوال تاریخی اور روحانی سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب زبیر ابن عوام نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی اور ایک عجیب بہانہ بنایا۔ زبیر کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے تو میری بیعت کی تھی لیکن اس کا دل اس بیعت میں شامل نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، چلو اس نے زبان سے یہ تو مان لیا کہ اس نے بیعت کی تھی، یعنی بیعت کا ظاہری وجود تسلیم کر لیا۔ اب رہا اس کا یہ دعویٰ کہ اس کا دل شامل نہیں تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کی کوئی واضح دلیل یا ثبوت پیش کرے، اور اگر وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں واپس لوٹ جائے جہاں سے وہ باہر نکل گیا ہے، یعنی دوبارہ بیعت کی اطاعت میں آئے۔ اب آئیے اس خطبے کے پیچھے چھپی اس تاریخی حقیقت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہاتھ ساتھ تھا مگر دل نہیں، ایک ایسی بازیگری تھی جسے دنیا کا کوئی قانون تسلیم نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اگر دل کی چوری کا یہ بہانہ چلنے لگے تو کل کوئی بھی مجرم قتل یا چوری کر کے کہہ دے گا کہ میرا دل اس گناہ میں شامل نہیں تھا۔ دراصل یہ پورا معاملہ امیدوں کے ٹوٹنے کا تھا۔ جب تک زبیر کو امید تھی کہ نئی حکومت میں انہیں گورنری جیسا کوئی بڑا عہدہ ملے گا، وہ خاموش اور خوش تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام عدل اور انصاف پر سختی سے قائم ہے اور یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، تو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خلیفہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا ایک سیاسی بہانہ بنایا، بیعت توڑ دی اور اسی بہانے میں تاریخ کی خوفناک جنگ جمل کی بنیاد رکھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں خطبہ نمبر 9 کی طرف، جہاں مولا علی علیہ السلام نے ایک زبردست موازنہ پیش کیا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ جمل کے ان مخالفین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بادلوں کی طرح گرج چمک دکھائی اور بجلی کی طرح چمک کر بڑی بڑی دھمکیاں دیں، لیکن ان تمام بلند بانگ دعووں اور گرج چمک کے باوجود جب مارکا سامنے آیا تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔
اس کے برعکس ہمارا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ ہم اس وقت تک گرجتے نہیں جب تک کہ ہم دشمن پر جھپٹ نہ پڑیں، اور ہم اس وقت تک لفظوں کے دریا نہیں بہاتے جب تک کہ ہم عملی طور پر فتح کا مینا نہ برسا دیں۔ آئیے اب اس کلام کی گہرائی اور اس کے پیچھے چھپے سبق کو کہانی کے انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں مولا علی علیہ السلام نے عربی بلاغت کا ایک لاجواب استعارہ استعمال کیا ہے۔ ریگستان میں جب کالی گھٹائیں آتی ہیں، گرجتی ہیں اور چمکتی ہیں، مگر بغیر برسے گزر جاتی ہیں، تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کا حال بھی یہی تھا۔ انہوں نے جنگ سے پہلے کوفہ اور بصرہ میں خوب پروپیگنڈا کیا، بڑی بڑی تقریریں کی اور اپنی طاقت کا رعب جمایا، لیکن جب میدان جنگ میں مولا کے سامنے آئے تو ان کے پیر اکھڑ گئے۔ دوسری طرف مولا علی علیہ السلام کا یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی طاقت اور ایمان کبھی شور نہیں مچاتے۔ سچے لوگ باتوں کے غازی نہیں ہوتے، وہ پہلے عمل کرتے ہیں، اور ان کا عمل ہی ان کی طاقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ شیر کی طرح خاموشی سے اپنے ہدف کا پیچھا کرتے ہیں اور زبان چلانے کے بجائے تلوار اور ارادے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں خطبہ نمبر 10 کی طرف، جو حق اور باطل کے معرکے کا ایک فیصلہ کن اعلان ہے۔ جب طلحہ اور زبیر بیعت توڑ کر بصرہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، شیطان نے اپنے گروہ کو اکٹھا کر لیا ہے اور اپنے گھڑ سواروں اور پیادہ فوج کو جمع کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میری بصیرت اور میرا فہم ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے نہ کبھی خود کو دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ خدا کی قسم، میں ان باغیوں کے لیے میدان جنگ کا ایسا حوض لباب بھر دوں گا جس کا پانی صرف میں ہی نکالوں گا، یعنی جنگ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ نہ تو اس حوض سے منہ موڑ سکیں گے اور نہ ہی کبھی اس سے واپس لوٹ پائیں گے، یعنی وہ اس جنگ کے جال میں ایسے پھنسیں گے کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آئیے اب اس کلام کے پیچھے چھپی گہری حکمت اور تاریخ کے پردوں کو ہٹاتے ہیں۔ شارحین نہج البلاغہ جیسے ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میری بصیرت میرے ساتھ ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ جب پورا معاشرہ فتنوں کی لپیٹ میں ہو اور حق و باطل گڈ مڈ ہو رہے ہوں تو ایک سچے مومن کی الہی بصیرت ہی اسے سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ مولا نے واضح کر دیا کہ وہ ان چالوں سے بے خبر نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب ہم جنگ جمل کے عین میدان میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک جلال و جمال کا منظر تاریخ نے محفوظ کیا۔ مارکا گرم تھا اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے شجاع بیٹے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں فوج کا مرکزی علم یعنی سٹینڈرڈ تھمایا۔ علم تھماتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی اور ایمان کا ایسا اصول سکھایا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں تو تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لو یعنی عزم سمیم کے ساتھ جم جاؤ، اپنے سر کو اللہ کے سپرد کر دو یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنے قدموں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دو۔ اپنی نظر دشمن کی آخری صف پر رکھو تاکہ پورا میدان تمہاری نظر میں رہے، اور دشمن کی تعداد کی زیادتی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لو یعنی ان کی کثرت سے مت ڈرو، اور اس بات پر پورا یقین رکھو کہ فتح اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو پاک اور برتر ہے۔ آئیے اب اس بہادر بیٹے اور ان کی والدہ کے پیچھے چھپی ایک خوبصورت تاریخی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ محمد مولا علی علیہ السلام کے ہی فرزند تھے، مگر تاریخ انہیں ان کی والدہ کی نسبت سے محمد بن حنفیہ کہتی ہے۔ ان کی والدہ کا نام خولہ تھا جو جعفر کی بیٹی تھیں، اور ان کا تعلق بنو حنیفہ قبیلے سے تھا، اسی لیے انہیں حنفیہ کہا جاتا تھا۔ جب جنگ یمامہ کے بعد بنو حنیفہ کی خواتین مدینہ لائی گئیں تو مولا علی علیہ السلام نے خولہ کے خاندانی وقار اور عزت کی حفاظت کے لیے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے باقاعدہ نکاح فرمایا۔ سامعین محترم،
اب ہم اس گفتگو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں علم اور محبت کا ایک انوکھا توازن نظر آتا ہے۔ مورخین میں ایک طویل بحث رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ایک ساتھ رکھنے کی اجازت کسے دی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اجازت محمد بن حنفیہ کے لیے تھی، لیکن علماء تحقیق نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خاص اجازت محمد بن حنفیہ کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے آخری منجی یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن آئیے اب بات کرتے ہیں محمد بن حنفیہ کی اس عظیم شخصیت اور شجاعت کی جس پر خود امیر المومنین کو ناز تھا۔ محمد بن حنفیہ تقوی، زہد، عبادت اور علم میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور شجاعت میں وہ بالکل اپنے والد کے وارث تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ عرب کے بڑے بڑے سورما ان کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ میدان جنگ میں مولا علی علیہ السلام ہمیشہ محمد بن حنفیہ کو آگے رکھتے تھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیچھے رکھتے تھے۔ ایک بار کسی خارجی نے محمد بن حنفیہ پر طنز کرتے ہوئے کہا، تمہارے والد تمہیں تو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے ہیں لیکن حسن اور حسین کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے ایک ایسا لاجواب جواب دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے محبت اور وفاداری کی مثال بن گیا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، محمد تم میرا دائنا ہاتھ ہو، جبکہ حسن اور حسین میری دو آنکھیں ہیں، اور ہاتھ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کرے۔ سامعین محترم، اب ہم اس گفتگو کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی ظاہری اور باطنی حکمتوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کی وفات تقریباً 65 برس کی عمر میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی۔ لیکن آئیے واپس چلتے ہیں جنگ جمل کے اس مارکے کی طرف جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو شجاعت کے پوشیدہ راز سکھا رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر مضبوطی سے بھینچ لو۔ اس مصلحت کے پیچھے ایک گہری طبی اور جنگی حقیقت چھپی تھی۔ دانتوں کو زور سے دبانے سے سر اور کھوپڑی کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اگر دشمن کی تلوار سر پر لگ بھی جائے تو اس کا وار اوچھا ہو جاتا ہے، یعنی پورا اثر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے سر کو اللہ کو عاریت یعنی لینڈ کر دو، یعنی اس عارضی زندگی کے بدلے آخرت کی ابدی زندگی کا سودا کر لو، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس امانت رکھتی جائے وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ جب انسان موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی بہادری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مولا نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ قدموں کو کبھی ڈگمگانے نہ دینا، کیونکہ جب تمہارے قدم اکھڑتے ہیں تو دشمن کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایمان کا سب سے بڑا اصول سکھاتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کی کثرت تعداد پر نظر نہ رکھنا، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، اب ہم جنگ جمل کے اختتام اور اس قسط کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں فتح کے بعد ایک سچے ساتھی نے اپنے دل کی بات کہی۔ جب اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو میدان جمل میں شاندار فتح عطا فرمائی تو آپ کے ایک ساتھی نے جذباتی ہو کر کہا، کاش میرا فلاں بھائی بھی اس مارکے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا تاکہ وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے آپ کو کیسی شاندار کامیابی اور فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے ایک گہرا سوال پوچھا، کیا تمہارا بھائی مجھے اپنا دوست اور رہنما مانتا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب مولا علی علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو رہتی دنیا تک کے مومنین کے دلوں کو تسلی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہی موجود تھا، بلکہ ہماری اس فوج میں تو وہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی مردوں کی پشتوں یعنی لوئنز اور عورتوں کے رحموں یعنی وومز میں ہے، یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بہت جلد وقت انہیں دنیا میں لے آئے گا اور ان کے ذریعے ایمان کو ایک نئی طاقت اور مضبوطی ملے گی۔ آئیے اب اس خطبے کے پیچھے چھپے اس گہرے فلسفے کو سمجھتے ہیں جو ہماری نیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام کا یہ ایک عظیم اصول ہے کہ انسان کا عمل بعض اوقات دکھاوے یا مجبوری کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے،
لیکن نیت دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے حق کا ساتھ دینا چاہتا ہو، لیکن کوئی بیماری، موت یا وقت کا فاصلہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو اللہ اسے اس کے دل کے جذبے اور تڑپ کی بنیاد پر پورا اجر عطا کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہی واضح فرمایا کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ صدیوں بعد ہی کیوں نہ پیدا ہو، اگر وہ سچے دل سے حق اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھتا ہے تو وہ جنگ جمل اور صفین کے ان عظیم شہداء کے اجر میں برابر کا شریک ہے جنہوں نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری چوتھی قسط، جہاں ہم نے خطبہ 8 سے 12 تک کا عظیم تاریخی سفر مکمل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آج صدیوں بعد بھی ہماری نیت اور ہمارا دل حق کے ساتھ دھڑکتا ہے تو ہم بھی اسی پاک لشکر کا حصہ ہیں۔ آپ کو اس چوتھی قسط کی تحقیق کیسی لگی؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ اگلی قسط یعنی قسط نمبر 5 میں ہم آغاز کریں گے خطبہ نمبر 13 کا، ایک ایسا خطبہ جہاں فتح کے بعد مولا علی بصرہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی زمین، ان کی مٹی اور ان کی فطرت پر ایک ایسی عجیب و غریب پیشگوئی کریں گے جو آنے والے زمانے میں سچ ثابت ہوئی۔ کیا تھی وہ پیشگوئی اور کیوں مولا نے اس زمین کو منافقت کا گڑھ کہا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔